الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور کافروں کے ایک شبہ اور سوال کا جواب دیا جو انہوں نے قرآن کی حقانیت اور سچائی پر اٹھایا تھا کہ قرآن کریم میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں ہے، مکھی، مچھر، مکڑی، ان چیزوں کی مثالیں اللہ رب العزت نے کیوں بیان فرمائیں۔ تو اس آیت کے آخر میں تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ ایسی مثالوں کے ذریعے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم فاسقین کی صفات پڑھیں گے کہ فاسق کون لوگ ہیں، فاسق، فاجر، نافرمان، کافر کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کی 3 صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے پکا کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عہد، اس سے کیا مراد ہے عہد اللہ؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں عہد سے مراد عہد الستو ہے، جس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عہد الستو تمام انسانوں سے لیا۔ جن انسانوں کو اللہ رب العزت نے قیامت تک پیدا کرنا تھا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں چیونٹیوں کی شکل میں ظاہر فرمایا، ان کے اندر عقل اور شعور کو ترتیب دیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں ہم اسی عہد الستو کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی کو وہ عہد الستو یاد نہیں ہے اور بھول گیا ہے تو حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ وہ لوگوں کو عہد الستو کی یاد دہانی کروائیں۔ باقی جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو عہد الستو یاد نہیں ہے، تو بھائی ان کے سوال کا جواب میں نے بتا دیا کہ انبیاء اسی لیے آئے کہ لوگوں کو عہد الستو کی یاد دہانی کروائیں کہ تم عالم ارواح میں اللہ سے عہد کر کے آئے ہو، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کر کے آئے ہو، اب اس عہد کو پورا کرو۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے عہد الستو، لیکن بہت بڑے بڑے جو اہل علم گزرے ہیں، علماء، صحابہ کرام، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو عہد الستو یاد ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے اور ان کا فرمان ہے کہ مجھے تو عہد الستو یاد ہے۔ تو بڑے بڑے بزرگ ان کا یہ مقولہ ہے اور ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کو عہد الستو یاد تھا۔ باقی جہاں تک میری اور آپ کی بات ہے تو مجھے اور آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ بچپن میں جب ہم نے بولنا سیکھا تو ہمیں کس نے سکھایا کہ یہ روٹی ہے، یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے۔ تو ہمیں تو یہ الفاظ کس نے سکھائے سب سے پہلی دفعہ، تو یہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم سب عہد الستو اللہ رب العزت سے کر کے آئے ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس میں عہد سے مراد وہ عہد الستو ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، عہد سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہو کر یہ پکا عہد کرتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے حکموں کو بجا لائیں گے۔ اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو آدمی کلمہ طیبہ کا اقرار کرے اور اس کے بعد اس عہد کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہ لائے، ان اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے،
تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں آیاں راچے بیاں، جو چیز بالکل واضح ہو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پامالی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء سے لیا تھا۔ پہلے انبیاء سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا کہ دیکھو نبی آخر الزماں آئیں گے، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی شریعت کو فالو بھی کرنا ہے۔ تو سب انبیاء نے اس کا اقرار کیا تھا، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے سورہ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ بہرحال عہد الستو سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے یہ تین اقوال ملتے ہیں۔ تو فاسقین کی پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا اور عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا، اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ دوسری صفت فرما وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو قطع کرتے ہیں، ان پر تیشہ چلاتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑو، اس کے نبیوں کے ساتھ جڑو، نبیوں کے فرمان کے ساتھ جڑو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑو اور صلہ رحمی کرو۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو انہی چیزوں کو جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ جوڑو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، لیکن وہ ان سے کٹ جاتے ہیں۔ وہ نبی سے کٹ گئے، نبی کے فرمان سے کٹ گئے، نبی کی تعلیمات سے کٹ گئے، اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے قطع تعلقی کر لی، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے قطع تعلقی کر دی۔ تو یہ فاسقین کی صفت ہے، اور ان کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی اور خامی بیان کی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ انہیں جوڑا جائے، ان سے ان کو کاٹتے ہیں اور انہی پر تیشہ چلاتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا، تیسری صفت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسق کون ہے؟ فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ ہر ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی منشا، چاہت اور مرضی کے خلاف ہو تو وہ فساد فی الارض کہلاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قتل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ فساد فی الارض ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہرہ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہی، فساد فی الارض کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی جب خلاف ورزی کی جائے گی تو یہ فساد فی الارض ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ تین صفات فاسقین کے ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر دو، جن چیزوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو جوڑا جائے، ان کو وہ توڑتے ہیں۔ نمبر تین، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ تین صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی جو فاسق ہیں جن کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں، یہ تین فلاز اور خامیاں پائی جائیں، برائیاں پائی جائیں، فرمایا وہ فاسق نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کو نقصان ہوگا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ مجھے آپ کو، ساری انسانیت کو دعوت دے رہی ہے کہ ہم ان تین برائیوں کو اور خامیوں کو اپنے اندر نہ اپنائیں، ہم اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں، اپنے معاشرے کو ان سے دور رکھیں، معاشرے میں اصلاح کی کوشش کریں، معاشرے میں تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں، تعلقات کو توڑیں نہیں، اللہ کے حکموں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔